أشهد أن لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوگا. ساری دنیا ان کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کرتی ہے. شروع اسلام میں مسلمان کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے لگے. خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان ہجرت کی. جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. پھر مشرکین کی ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے. اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی. جنگ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک یعنی لباب مبارک لگا دیا تو اسی وقت آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئی اور ایسی ہو گئی کہ گویا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. کتاب بخاری شریف حدیث پاک 2942 روایت ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یمن بھیجتے وقت فرمایا یمن والوں کو بتا دینا اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے. بخاری شریف روایت ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک 1496. فائدہ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا. اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے.
اس میں دونوں جہاں کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور دوزخ کی عذاب سے ہمیں بچائیے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ کتاب ترمذی شریف، روایت 1161 حدیث نمبر اور روایت ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا جو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ فائدہ: جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور اگر دوزخ کی جہنم میں ہو تو جہنم والوں کا۔ پھر کہا جاتا ہے، تیرا یہی ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث پاک 1339، روایت ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمبی بن کی قسم میں سے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اجوا جنت کی کھجور ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 یا 4 یا 5 7 خمیاں لی اور پانی نچوڑ کر ایک چندی باندی کی آنکھ میں ڈالی تو آنکھ اچھی ہو گئی۔ کتاب ترمذی شریف، روایت ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان الملک القدوس کو لازم کر لو اور ان تسبیحات کو انگلیوں میں شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گے۔ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤ۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث پاک 3583، روایت ان یاسیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔